تعلیمات سلیمان کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے شہر ڈیرہ غازی خان میں ایک ہستی ہیں مولانا حسن محمود یوسفی سلیمانی صاحب، اور اسی سلسلے میں یہ نشست ہم نے منعقد کی ہے۔ مرشد خواجہ یوسف سعید مٹھا شہید توسیع رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد اطہار پاک کے بارے میں بھی آپ ذکر خیر کر دیں۔ خواجہ مسعود یوسفی، جن کو پیار سے میرے مرشد کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا قلندر ہے، کم گو اور متبع شریعت، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ پیر پٹھان اور خواجہ یوسف مٹھا کے چمن کے پھول ہیں۔ میں ان سے بہت متاثر ہوں، اور میرے دادا بہت ضعیف تھے لیکن کانپتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ کہ یہ جو مجازی العارفین ہیں ان میں سے اگر کسی سے آپ ملے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں، کیا آپ ان سیاستدانوں میں سے کسی سے متاثر ہیں؟ یہ ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلام کا، پاکستان کا۔ ہم ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ پوشیدہ رخ چوں آمدی شور قیامت شدیاں، بے پردہ گر آئی بروں سو زد ہما کون و مکان۔ بین یار فرید نہ جیواں میں کیوں اینجی اوکھی تھیواں میں، لو ظاہر پیالہ پیواں میں، چھٹ پوساں سولیں سیں وہ کنوں۔ ہے یار بروچل ہک دل ترس نہ کیتا، کر کے سخت نی مانی اپنے نال نہ نیتا۔ الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے، دل ملگی دی توحید وے ہر وقت یار تے دید وے، نی رات ساڈی عید وے ہر وقت یار تے دید وے، ہر لحظہ شوق شدید وے ہر آن ذوق جدید وے، امارا نفس انید وے کر سلو تھیو مرید وے، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تعلیمات سلیمان کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہزاد احمد حسنی یوسفی سلیمانی ہے اور میری تعلیم MSc سوشولوجی ہے۔ میں محکمہ لٹریسی میں بطور سپروائزر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ناظرین، میرا تعلق سلسلہ حسنی یوسفی سلیمانی سے ہے اور میری عقیدت مشائخ چشت کے ساتھ کافی عرصہ سے ہے۔ میں اس سلسلہ سے بچپن سے ہی وابستہ ہوں، اور اسی سلسلے کے ہمارے شہر ڈیرہ غازی خان میں ایک ہستی ہیں مولانا حسن محمود یوسفی سلیمانی صاحب۔ آج ہم ان کا انٹرویو لے رہے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ نشست ہم نے منعقد کی ہے، تو آئیے ہم اپنے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب، آپ میرے مرشد ہیں اور آپ سے میری محبت اور عقیدت کافی عرصہ سے ہے، لیکن کچھ چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں، اسی سلسلے میں آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو آپ اس سوالات کا جواب ہمیں ارسال فرمائیے۔ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس گناہ گار کا جو خانوادہ سے تعلق ہے، جویا فیملی سے تعلق ہے۔ میری قوم کے لوگ فوج میں کرنل اور بڑے بڑے عہدوں میں ہیں جویا فیملی سے، اور میرا خانوادہ کے لوگ کافی تعلیم یافتہ ہیں الحمدللہ۔ اور ہمارے آباء و اجداد میں میاں لونا جویا جو پنجاب سے تھے، ان کو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ شریف پڑھایا آج سے 770 سال پہلے، اور میں میاں لونا جویا لکھویرا کی اولاد اور خانوادہ سے ہوں۔ ہمارے بزرگ پنجاب سے مراجعت کرتے ہوئے پرانا ڈی جی خان پھر اس شہر میں آباد ہو گئے، تو میری جو ولادت ہے سن 1960 بروز جمعۃ المبارک صبح کی اذانوں کے وقت ہوئی۔ میری والدہ ماجدہ میرے مرشد کریم خواجہ یوسف مٹھا سنگھ کے چاچا حضرت خواجہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں، اور میری والدہ عظیم خاتون مرحومہ مغفورہ عبادت گزار تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹے، میں نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میلاد شریف کی محفل ہے، یعنی ایک پہاڑی پر اور روشنی ہے، ایک تر و تازہ بچہ لیٹا ہوا ہے، ایک بزرگ نے اس بچے کو اٹھا کر
میرے حوالے کر دیا۔ تو اس وقت میں امید سے تھی، اور پھر جب جمعۃ المبارک کا روز آیا، صبح کی اذانوں کے وقت اے بیٹے آپ کی ولادت ہوئی، اور بڑی آسانی سے مجھے تکلیف بھی نہ ہوئی، یہ میری اماں فرماتی تھی۔ میں نے ظاہری تعلیم بھی پڑھی ہے، کچھ سکولوں میں بھی پڑھا ہوں، پھر میں نے دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اچھا حضرت صاحب جی، آپ اپنی ظاہری تعلیم و تربیت کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں۔ میں دینی تعلیم جو میں نے حاصل کی ہے، شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کی درس گاہ نعمانیہ ڈی جی خان میں، اور شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ علم کا سمندر تھے، اور حضرت فیض محمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ علم کا سمندر تھے، ان کا یارانہ تھا۔ ان دونوں بزرگوں کو حضرت خواجہ اللہ بخش کریم نے خلافت سے نوازا، اور شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آج بھی میں درس قرآن دیتا ہوں، اور ان کے لخت جگر حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ڈی جی خان سے میں نے قرآن، حدیث، تفسیر کا درس حاصل کیا، اور پھر علم، فارسی، ادب اور کتب۔ آل رسول اولاد علی ایک اچھے شاعر بھی تھے، عالم دین بھی تھے، محسن نقوی صاحب، اور ڈی جی خان میں ڈپٹی کمشنر آفتاب شاہ، اور بڑے بڑے کیف انصاری، اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اور وہ شاہ صاحب کا ایک مشہور شعر بھی ہے، نگاہوں کا کھٹکتا خار ہوں میں، جان لو غلام حیدر قرار ہوں میں۔ وہ قادریہ سلسلہ کے بزرگ تھے، میں نے ان سے فارسی ادب اور اردو ادب اور علم مناظرہ میں نے ان سے پڑھا، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں اپنے ان الفاظ کا اظہار کیا ہے، اور مجھے بڑی دلی اور روحانی خوشی ہوئی ہے۔ تو میں ایک اور سوال آپ سے اس سلسلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے روحانی سفر اور باطنی فیض اور مرکز حسن عقیدت کے بارے میں بیان فرمائیں۔ جو آپ کا مرکز حسن عقیدت ہے اس کے بارے میں آپ اظہار خیال فرمائیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ میرے دادا حضرت خواجہ حامد سعید توسوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے کتب تھے، میرے دادا میرے مرشد کریم خواجہ یوسف مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار خواجہ حامد صاحب سے ان کی بیعت تھی، اور میرے دادا کے دو بھائی قادیانی بن گئے تھے، لیکن شاہ سلیمان کا فیض تھا۔ میرے دادا تہجد گزار شریف النفس بزرگ تھے، انہوں نے نبی پاک کا صدقہ شاہ سلیمان کی نظر کرم سے انہوں نے اپنے قادیانی بھائیوں کو ان سے لا تعلقی قائم کی، اور جب میرے دادا کا وصال ہوا ان کو جاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور میری جو بڑی پھوپھی ہیں وہ شیخ الاسلام مولانا فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ کی بہو تھیں، اور شیخ الاسلام کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد اسماعیل حافظ الحدیث حافظ القرآن مفسر قرآن بزرگ، وہ میرے دادا جان کے داماد تھے، وہ بھی موجود تھے، میرے ابو، میری پھوپھی سب موجود تھیں۔ تو میرے دادا ملک عبد القادر جویا حامدی سلیمانی، انہوں نے سب کو گواہ بنایا کہ رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں، اور ہمارا گھر خوشبو سے معطر ہوا۔ اور میرے دادا بہت ضعیف تھے، لیکن کانپتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے اور پڑھنے لگے، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اور اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیے، اور ان کا وصال ہوا، اور ان کے ہاتھ ان کی پیشانی پر تھے، اور وہ قبلہ رو تھے۔ اسی طرح جو میرے نانا تھے وہ حضرت خواجہ اللہ بخش کریم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور انہوں نے حضور خواجہ اللہ بخش کریم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بحری جہاز پر سفر کیا اور حج کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح جو میرے نانا کے والد
حضرت غلام محمد دربان تھے مرحوم و مغفور، وہ ان کی بیعت حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ سے تھی، اور وہ حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کو متعدد بار وہ وضو کرانے کا شرف حاصل کیا کرتے تھے، اور ان کا وصال جب ہوا تو ڈی جی خان میں ان کی اس وقت قبر شریف موجود ہے، لیکن بارشوں میں جب ان کی قبر منہدم ہوئی تو وہ پیر پٹھان کے غلام وضو کرانے والے میرے پرنانا غلام محمد دربان مرحوم و مغفور اسی طرح سلامت تھے، اور اسی طرح ان کا کفن بھی چمک رہا تھا۔ اور پھر کیونکہ ہمیں عقیدت تھی ہمارے آباء و اجداد کو، تو میرے دل میں تڑپ تھی کہ قرآن پاک میں ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ گمراہ ہے جس کا مرشد کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے تمام آباء و اجداد کا تعلق روحانی توسہ شریف سے تھا، تو میں بھی توسہ شریف میں جا پہنچا، اور وہاں ایک ہستی کی زیارت کی جو اس وقت بہت بڑی مسجد مدینہ مسجد تعمیر کرا رہے تھے، یعنی میرے مرشد خواجہ یوسف مٹھا توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کو میں نے دیکھا تو ان کی شکل میں نے ان کے پاک نورانی چہرے میں شاہ سلیمان کے چہرہ کو دیکھا، اور بے ساختہ یہ میرے الفاظ ہیں، مظہر شاہ سلیمان ہیں خواجہ یوسف، مخزن علم و عرفان ہے خواجہ یوسف۔ میں خانوادہ پیر پٹھان کا احترام کرتا ہوں، لیکن خواجہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ میں مجھے پیر پٹھان اور اسلاف چشت اہل بہشت کی وہ نورانیت اور جھلک نظر آئی، اور میں ان کے ہاتھ میں بیعت ہو گیا۔ اور میرا جو حسن عقیدت ہے وہ اللہ کا عشق ہے، عشق نبی ہے، عشق اہل بیت ہے، عشق صحابہ کرام ہے، عشق اولیاء اللہ کرام ہے، عشق شاہ سلیمان ہے، اور عشق مرشد کریم خواجہ یوسف مٹھا ہے۔ اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، کشف حقائق محض محالے، جیتے مرشد نظر نہ بھالے، جو اپنے پیر کی محبت میں گم نہیں ہو جاتا وہ کچھ نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا مدلل جواب دیا ہے، تو میں اس سلسلے میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے مشائخ چشت اہل بہشت ہیں، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی مرشد پیر پٹھان، اور ہمارے دادا مرشد خواجہ یوسف سعی مٹھا شہید توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی اولاد اطہار پاک کے بارے میں بھی آپ ذکر خیر کر دیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بیٹے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جو گلشن پیر پٹھان ہے اس کے پھول سب پیارے ہیں، میں ان پھولوں سے پیار کرتا ہوں، لیکن میرا ہاتھ خواجہ یوسف مٹھا سے ملتا ہے۔ ان کے دو صاحبزادے حضرت خواجہ غلام اللہ بخش صاحب یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ مسعود یوسفی، جن کو پیار سے میرے مرشد کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا قلندر ہے۔ میں ان سے بہت متاثر ہوں۔ اور پھر میرے خواجہ یوسف مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کی دستار جن کے سر پر ہے، اور وہ اس وقت کے شہزادہ عالی وقار حضرت خواجہ عبدالحامد علی صاحب ہیں، اور متبع شریعت ہیں، صاحب لنگر، صاحب ارشاد ہیں۔ پھر ان کے بھائی حضرت خواجہ غلام سدید الدین صاحب بہت عالی اتوار ہیں۔ پھر ان کے چھوٹے بھائی خواجہ محمد سلیمان، وہ اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک ہیں۔ تو اسی طرح پھر میرے مرشد کے چھوٹے صاحبزادے خواجہ مسعود یوسفی قلندر، کیونکہ میرے مرشد پیار سے ان کو قلندر کہا کرتے تھے، ان کے لخت جگر حضرت خواجہ خان محمد صاحب ہوں، اور خواجہ عطا حسنین ہوں، وہ عفت و حیا کا پیکر ہیں۔ اور خواجہ مسعود قلندر کے ایک صاحبزادے حضرت خواجہ غلام فرید الحاج، خواجہ غلام فرید یوسفی سلیمانی، وہ مہار شریف کے سفر میں ان کی شہادت واقع ہوئی، وہ حج اور عمرہ کی بھی سعادت حاصل
کر چکے تھے اور کم گو اور متبع شریعت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ان کا اب وصال ہو گیا ہے۔ یہ میرے پیر پٹھان اور خواجہ یوسف میٹھا کے چمن کے پھول ہیں، اور میں ان کے قدموں کی خاک ہوں۔ اور میرے مرشد خواجہ یوسف میٹھا سائیں کے چچا زاد بھائی ولی کامل حافظ قرآن، جن کا بچپن، جن کی جوانی، اور خواجہ حضرت حافظ عبد المناف صاحب، اس وقت ان کی عمر شریف 70 سال سے زیادہ ہے، لیکن انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ توسہ شریف میں پشاور روڈ پر انہوں نے اسلامی یعنی یونیورسٹی قائم کی ہوئی ہے، اور کافی مارکیٹ ہے، جو دکانیں ہیں ان کا سارا کرایہ وہ یونیورسٹی پر، میس سسٹم پر، طلباء پر، طالبات پر، کلیات بنات بھی ہے، اور اس وقت وہ زندہ و جاوید ہیں اور باشرع با جماعت نمازیں پڑھنے والے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے مرشد کے شہزادے عالی وقار خواجہ عبد الحامد علی خان، خدا کی قسم لنگر کو قائم کیا ہوا ہے، متبع شریعت ہے، جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، میں ان کا نوکر ہوں۔ باقی حضور پیر پٹھان کی ساری اولاد کے قدموں کی میں خاک بن جاؤں اور اس دروازے کا ساگ بن جاؤں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت صاحب، آپ نے مشائخ چشت خواجہ شاہ سلیمان توسیوی اور ان کے اولاد اطہار کے بارے میں بڑا خوبصورت ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو زیارات کی ہیں اور جو تبلیغی سفر کیے ہیں، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی۔ ماشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بحمد اللہ بعون اللہ مجھے حجاز مقدس، مکہ مدینہ پاک کی زیارات اور کربلا شریف اور مدین، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ یمانی، جابر بن عبداللہ انصاری، اسی طرح بغداد میں حضور غوث پاک، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت معروف کرخی، حضرت بالول مجذوب دانا، حضرت ابوبکر شبلی جو صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، جن کو نبی پاک نے چوما، حضرت امام غزالی، مولا علی شیر خدا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام ابو حنیفہ سرکار، یہ سب زیارتیں الحمدللہ حضور بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ زیارتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں۔ اور میں نے جو تبلیغی سفر کیا ہے ملک میں، یہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ اور پنجاب اور ان خیبر پختونخوا، ان علاقوں میں نے تبلیغی سفر کیے ہیں۔ اور ڈی جی خاں میں جب حضرت الیاس قادری صاحب آئے تھے، ان کو خلاصۃ الفتاوی سے کالا اور سبز امامہ، سفید امامہ کی میں نے احادیث ان کو دکھائی تھیں، اور پھر ان کے ساتھ بیان کیا تھا، اور بڑی محبتیں بانٹی گئی تھیں۔ اور جب میں کراچی ککری گراؤنڈ پہنچا اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ، تو لاکھوں کا اجتماع تھا، تو میں تو فقیر سلیمانی سادگی سے بیٹھا تھا، اب بھی سادہ ہوں، لیکن انہوں نے مجھے سٹیج پر بلایا، اور وہاں میں نے اپنے سلسلے کا بھی ذکر کیا، تبلیغی بیان بھی دیا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں نوجوانوں کو کہا کہ اسلام کی خاطر اور عشق نبی کی خاطر اکٹھے ہو جاؤ، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحہ کی چوکٹ پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور خیبر پختونخوا کے علاقے، یہ ٹانک ہو گیا، پنیالہ ہو گیا، بھوڈ ہو گیا، ہتھالہ ہو گیا، ان علاقوں میں نے سفر کیا اور تبلیغی پروگرام کیے۔ اور کلاچی میں حضور پیر پٹھان کے خلیفہ اعظم اور سب سے پہلے مرید حضرت باران الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور وہاں مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ اور خیبر پختونخوا میں بوڈ کے ایسے علاقے میں تبلیغ کے لیے پہنچا جہاں مجھے پینے کے لیے شام کو مغرب کے وقت پانی ملا، اور کڑوا پانی تھا جس سے میں وضو کرتا رہا۔ اور ایسے علاقوں میں پہنچا الحمدللہ، نبی سونے کا صدقہ
پیر پٹھان کا صدقہ، جہاں ایسے پانی کے بڑے بڑے وہ تھے یعنی تالاب، جہاں سے انسان اور حیوان سب پانی پیتے تھے، میں نے بھی پانی پیا اور وضو کیا۔ اور پھر یہ علاقہ جو بلوچستان ہے، یہ راڑہ شم، یہ رکنی، یہ کنگری اور ان علاقوں میں الحمدللہ میں نے نمازوں کی امامت اور تقریر اور تبلیغ کے فرائض الحمدللہ سر انجام دیے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا الحمدللہ، جس سے مجھے روحانی تسکین ملتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صاحب آپ نے بڑا تفصیل سے اور بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ اسی سلسلے میں حضرت صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ خانقاہی نظام کیا ہے، اور یہ جو گدی نشین ہیں درباروں کے، ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ خانقاہی نظام انسانیت میں محبت اور کھول کا میسج دیتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ گالیاں سن کر، پتھر کھا کر دعائیں جو دیتے رہے، ان کی بے پناہ رحمت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہی حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی تعلیم تھی، یہی اجمیری پاک کا پیغام تھا۔ اسی طرح نقش بند ہوں، قادری ہوں، سور وردی ہوں، ان بزرگوں نے خانقاہیں قائم کی، اور حضور شاہ سلیمان پیر پٹھان نے سنگھڑ میں، توسہ شریف میں بہت بڑی خانقاہ اور لنگر کا اجرا، اور جو ہے حکیم وہ دوا خانہ اس دور میں، اور میس سسٹم اور لنگر، اور یتیموں مسکینوں بچوں کو پڑھانا اور ان کو اللہ تک ملا دینا۔ تو بہت علمی شخصیت جنہوں نے یونیورسٹی علی گڑھ کا قیام فرمایا، سر سید احمد خان، اور انہوں نے بھی اپنی کتاب آثار سنادید میں لکھا ہے کہ خواجہ شاہ سلیمان پیر پٹھان ہمارے قریب دور کے بزرگ گزرے ہیں، جن کو اللہ نے طلوع آفتاب سے غروب سورج تک، آفتاب تک اللہ نے ان کو شہرت سے نوازا، کاف سے کاف تک اللہ نے آپ کو شہرت دی۔ وہ سر سید احمد خان آپ کے علمی خدمات اور خانقاہی نظام اور میس سسٹم سے بڑے متاثر ہوئے۔ آج بھی وہ گدی نشین در حقیقت وہ اپنے بزرگوں کے جانشین ہیں، جو ان کے نقش قدم پر ہیں، جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو چھوڑ کر بے راہ روی، عیش و عشرت اور یہ ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو وہ گدی نشین کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ گدی نشین وہی ہیں جو اس خان وادہ میں جنہوں نے اپنے بزرگوں کے مشن کو قائم رکھا ہوا ہے، اور درویش اور سادہ مزاج رکھنے والے ہر فقیر امیر سے ملتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں، اور ہر کسی سے ملتے ہیں۔ اگر امیر کا ملنا بھی محال ہو، ولی درویش کا بھی ملنا محال ہو، پھر امارت اور درویش میں کیا فرق رہے گا؟ فقیری بجز خدمت خلق نیست، بس سجادہ و رنگینی و دلک نیست۔ حضرت صاحب جی، آپ یہ فرمائیں کہ آج تک آپ جن اولیاء اللہ سے ملے ہیں اور جن سے آپ آج تک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان کا ذکر خیر بھی فرما دیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ محمد یوسف بٹھا سائیں سے میں بہت متاثر ہوں، اور جن کا مقدس چہرہ دیکھ کر اب بھی میں کہہ اٹھتا ہوں کہ مظہر شاہ سلیمان ہے خواجہ یوسف، مخزن علم و عرفان ہے خواجہ یوسف، قابل رشک ادا و خوب ہے صورت ان کی، ہاں مریدوں کی تو بس جان ہے خواجہ یوسف۔ میرے مرشد نے توسہ شریف میں 3 مساجد بنوائیں، اور میرے مرشد کو جب دیکھتے تو آپ یادگار اسلاف اور ان کے چہرے پر نورانیت اور اتباع شریعت، اور ان کو جھگڑوں جھمیلوں سے دور پایا۔ وہ ملک قوم کے لیے ہمدردی کرتے تھے، اور حضرت شاہ احمد نورانی کے سیاسی مشن کو پسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ شاہ احمد نورانی کی منزل نظام مصطفیٰ ہے،
باقی وہ سیاسی لوگوں سے اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے۔ میں ان سے بہت متاثر ہوں اپنے پیر سے، اور پھر میں علماء اہل سنت کا تو خادم ہوں، پھر اپنے مرشد کے دور کے ایک بزرگ جو حضور شاہ سلیمان کے مرشد قبلہ عالم کے آٹھویں گدی نشین ہیں، جن کی نماز جنازہ میں گناہ گار شریک تھا اپنے مرشد زادے خواجہ غلام اللہ بخش صاحب کی میت میں۔ میاں نور جہانیہ حسن و جمال میں قبلہ عالم مہاروی کے ہم شکل تھے، اور میں مسلسل کئی دن ان کی صحبت میں رہا۔ انہوں نے مجھے ختم خواجگان چشت کی اجازت بخشی خواجہ یوسف مٹھر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اور پھر جو ہے نا میں نے ان کی تکبیر اولیٰ کو قضا نہ پایا۔ حالانکہ شہنشاہ تھے، لیکن وہ حضور قبلہ عالم کی خانقاہ اور مسجد کے ملحقہ حجرہ میں رہتے تھے، اور ہر نماز اقامت ہوتی اور تکبیر تحریمہ میں نے ان کی قضا نہ دیکھی۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن چہرے پر نور بھی تھا، با جماعت نماز پڑھتے تھے، کم گو تھے۔ میں ان سے بہت متاثر ہوا، ان کی زیارت کی۔ اپنے مرشد خواجہ یوسف مٹھا کے بعد میں ان سے متاثر ہوں۔ پھر ان کے چچا زاد بھائی حضرت خواجہ کریم بخش مہاروی رحمت اللہ علیہ حامدی سلیمانی، جو میرے مرشد کریم خواجہ یوسف مٹھا رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار خواجہ حامد توسوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور ان سے خلافت پائی قبلہ عالم کے اس لال خواجہ کریم بخش مہاروی سے نے۔ بہت کم گو تھے، ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا۔ پھر ان کے تیسرے جو چچا زاد بھائی حضرت خواجہ عبدالصمد مہاروی، جو حافظ قرآن، عالم دین، اور یہ ہڑند حاجی پور شریف ان علاقوں میں انہوں نے بڑی تبلیغ کی، اور بڑے انسان دوست تھے، ان میں بڑی انکساری تھی، اور ایک بچے سے بھی انکساری سے ملا کرتے تھے، اور آنے والے مریدوں میں جو غریب ہوتے ان کا بڑا احساس کرتے، ان کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ واپسی جانے کا کرایہ دیتے۔ کہتے مجھے بہت آپ کا فکر ہے، آپ نے بہت تکلیف کی ہے، پتہ ہے آپ نے بسوں پر کرایہ کیسے ادا کیا ہوگا۔ وہ کرایہ اپنی جیب سے دے دیا کرتے تھے۔ میں پھر ان سے بہت متاثر ہوں۔ اسی طرح میں خان وادہ جکھڑ امام شریف میں ان بزرگوں سے بھی متاثر ہوں، اور سندیلہ شریف میں ان بزرگوں سے بھی متاثر ہوں، اور میں تمام اولیاء اللہ کے قدموں کی خاک ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت صاحب۔ حضرت صاحب ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم اپنے چینل تعلیم سلیمان کے ناظرین کے لیے، کہ یہ جو مجازی العارفین ہیں ان مجذوبوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ذکر فرمائیں، اور ان میں سے اگر کسی سے آپ ملے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جو مجذوب ہیں، مجازی العارفین ہیں، ان مجذوبوں کا ذکر، درویشوں کا ذکر قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب دیکھیں نا، تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر واش فرمائی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اے موسیٰ میرے کلیم تلاش کرو، اور ایک مجذوب کہہ رہا تھا اے اللہ تو آ جا، میں تجھے دودھ پلاؤں گا اور تیرے سر کو کنگھا کر دوں گا، اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، تجھے غسل دوں گا، تجھے نہلاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا، اور وہ پھر رونے لگا، جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا عاشق ہے، یہ مجذوب الحال ہے، جاؤ اس کو منا لو، یہ اپنے تصور میں میرا تصور لیے بیٹھا ہے۔ تو اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیاستہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، ایسے لوگ ہیں کہ یعنی حال سے بے حال اجڑے ہوئے، مدفوع بالابواب، وہ دروازوں تے مکانوں سے دفع کیے جاتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی بات کو نہیں موڑتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مجذوب
ہر دور میں ہے۔ ایک مجذوب کو شاہ سلیمان پیر پٹھان کے ایک خلیفہ حضرت نجم الدین سلیمانی جنہوں نے مناقب المحبوبین لکھی ہے، انہوں نے ان کو مکہ پاک میں دیکھا اور وہ ایک جبے میں پھرتا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ لیکن جب حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ان کے سامنے پہنچے تو وہ پوچھا لگا شیخوں کا تیرا پیر کون ہے؟ تو اس نے کہا شیخنا حضور خواجہ شاہ سلیمان۔ تو وہ کہنے لگا، وہ مجذوب عربی میں کہنے لگا ہوا تاجونا ہوا سیدونا و ہوا مرشدونا شاہ سلیمان اولیاء اللہ کثیر خلیفۃ اللہ واحد خلیفۃ اللہ فی الارض خواجہ شاہ سلیمان پیر پٹھان۔ سبحان اللہ۔ اور جن مجاذیب العارفین سے اس گناہ گار کی ملاقات ہوئی تو میرے مرشد خواجہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت خواجہ حافظ سدید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، بابا سوبر فقیر توسہ شریف کے ساتھ ہی ان کا روضہ مبارک ہے۔ اور مولانا فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد کریم کے والد خواجہ حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ ان کی صحبت میں پلے اور بڑے، تو وہ بہت کامل بزرگ تھے، رات دن لنگر چلاتے تھے۔ جب میرے گھر میں تشریف لائے تو بظاہر نیند کر رہے تھے، لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان کی زبان پر سورۃ الرحمن کی یہ آیت جاری تھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میں نے ان کی زیارت کی، اور ساتھ ہی یہ میرے قبرستان ہے کہ یہ ساتھ ہی جیسے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے ساتھ ملحقہ جنت البقیع شریف ہے، تو یہ مدینہ مسجد خانقاہ یوسفیہ سلیمانیہ کے ساتھ یہ ملحقہ جو ہے نا، یہ قبرستان ہے۔ یہاں علی بابا مجذوب آرام فرما ہے، ان کے ہاتھ میں ڈبہ ہوتا تھا، میں نے زیارت کی تھی، اور وہ ڈبہ بجاتے اور ذکر اللہ کرتے۔ اور بعض لوگوں نے ان کے، بلکہ ہمارے گھر کے بندوں نے، میرے والد بزرگوار نے تہجد کے وقت، میرے والد بزرگوار خواجہ نظام الدین توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت تھے، تو وہ ڈبہ بجا کر ذکر کر رہے تھے تو وہ ڈبہ سے نور کی شعاع نکلتی تھی۔ اس بزرگ کی میں نے زیارت کی ہے، بار بار زیارت کی ہے، اور اس بزرگوں کو، اس بزرگ مجذوب کو لوگوں نے مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، اور ڈی جی خان کے لوگ کہتے تھے وہ تو ڈی جی خان میں ہے، اور مکہ مدینہ کے لوگوں نے آ کر گواہیں دیں کہ ہم نے اس مجذوب کو وہاں دیکھا۔ اسی طرح ایک بابا عمر مست، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کی میں نے زیارت کی ہے۔ اسی طرح ایک نانی ولیت اللہ کمیٹی والی، وہ بڑی کاملہ تھی، ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا وہ پورا ہوتا۔ تو ان بزرگوں میں سے جن کی مجھے زیارتیں نصیب ہوئی ہیں، ان مجذوب العارفین کا، مجاذب العارفین کا میں نے ذکر کیا ہے، اور ان کی عزت و حرمت قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مصیبتیں ٹال دیتا ہے، رزق بانٹتا ہے، یہ بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، تو مجھے ان سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، جو اب مذہبی فرقے بن چکے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک جماعت کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے، وہ کون سا گروہ ہے؟ اس کی آپ وضاحت فرما دیں۔ یہ وہ سیاستہ کی حدیث ہے، کسی فرقے کا عالم اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود میں 72 فرقے بن گئے تھے، ضرور میری امت میں 73 ہوں گے، ایک ٹولہ جنتی ہوگا۔ ہر فرقے کا مولوی اپنے فرقے کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں چیلنج دے کر فرمایا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی سچائی پر دلیل قائم کرو۔ یہ قرآن۔ اور پھر حدیث مصطفیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ اب جو ختم نبوت کا منکر ہو، ڈاکو ہو اور چور ہو، وہ کہے کہ میں سچا ہوں، نہیں، وہ جہنمی ہے۔ وہ قرآن میں بھی خاتم النبیین کی آیت چمک رہی ہے، حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد
30 ایسے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہم دجالون و کذابون، وہ دجال اور کذاب ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار لی، اللہ نے مجھے چن لیا، اصحابی و اصحاری، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، و اصحاری، میرے سسرالیوں کو چن لیا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا اور میرے کسی صحابی کی توہین نہ کرنا۔ من سبا صحابی فقط سبانی، اور جو میرے صحابہ کو سب بکتا ہے وہ میری انسلٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ایک ایسا فرقہ ہوگا جو میرے صحابہ کی توہین کرے گا، لا تو جالسوہم، ان کی مجلس میں مت جانا، ولا تو شاربوہم، ان کے ساتھ خورد و نوش مت کرنا۔ تو اس لیے دیکھیں حضرت حسن حسین نبی کے شانوں پر چمک رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور حضرت ابوبکر عمر پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میں 30 پارے اپنے سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، میں قرآن کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرے نبی کے ساتھ غاصب پہلو نشینیان مصطفیٰ نہیں ہو سکتے۔ وہ سچے ہیں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضور کے سسرالی ہیں، اللہ نے چن کر دیے، سچے ہیں، وہ پہلو مصطفیٰ میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اور حسنین کریمین سچے ہیں، امام برحق ہیں، حضور کے کاندھوں پر سوار ہیں۔ جو بندہ صحابہ کو مانتا ہے، اگر حسنین کو باغی کہتا ہے، اہل بیت کی توہین کرتا ہے تو وہ صحابہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرے۔ اور جو اہل بیت کو مانتے ہیں اور صحابہ کی توہین کرتے ہیں تو اہل بیت صحابہ کی توہین اور حرم مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں پر پھر اہل بیت رسول بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے یہ صلاۃ و سلام کا پڑھنا، یہ دعا، یہ درود، یہ ایصال ثواب، یہ سب ثابت ہے۔ گمراہ فرقے کوئی دعا کا منکر ہے، کوئی صلاۃ و سلام کا حکم قرآن میں آیا ہوا ہے، منکر بنے ہوئے ہیں، دعاؤں سے روکتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کی آیت چمک رہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ علاقائی بعض علاقوں میں صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو قتل کیا گیا، ان کے بڑے صلاۃ و سلام لکھ گئے، کتابوں سے صلاۃ و سلام کے چیپٹر انہوں نے نکال لیے ہیں۔ یہ سب گمراہ اور دوست کی فرقے ہیں۔ اور اہل سنت جو اپنا معافی ضمیر الحمد سے لے کر والناس تک پیش کرتے ہیں، ہک کے ہک دی دم دم سک کے، ہک دے ہر جا وچ دے رے، کیا اوچ ہے کیا جھک کے، ہک کو جیرا ڈو کر جانے او کافر مشرک کے۔ اللہ ہک کے، اہل سنت توحید کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ والوں کی عزت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ نام کی خیراتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سچا ہے عقیدہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اتبعوا سواد الاعظم فإنہ من شذ فی النار، مسلمانوں کی اکثریتی جماعت کا ساتھ دو، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اس وقت اگر ریفرنڈم کرایا جائے، جس پاک جماعت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا بنایا، اس پاک جماعت کی اکثریت یوں کہہ لیجئے آج ریفرنڈم کروا لو تو عالم اسلام میں الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ پڑھنے والے سب سے زیادہ ہیں، یہ جنتی ہیں۔ اسی جماعت سے مجھے عقیدت ہے۔ اور کوئی حسین کو باغی کہہ رہا ہے، کوئی لکھ رہے ہیں نبی بار کر مٹی میں مل گئے، کوئی اولیاء اللہ کو من دون اللہ بتوں کے ساتھ ان کی مثالیں دے رہا ہے۔ یہ سب اجڑے ہوئے گمراہ فرقے ہیں۔ اہل سنت صلاۃ و سلام پڑھنے والا، اولیاء اللہ کی بیعت، یہ جو سلسلہ ہے جنتی ہے، سچا ہے۔ میری ریسرچ میں یہی ہے۔
ماشاءاللہ حضرت صاحب، آپ نے مذہبی فرقوں کے بارے میں بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اپنا مطمع نظر، تو اس سے ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں کافی یعنی کہ ان کو سہولت ملے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ ہے جو کہ حق پر ہے۔ اور جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ علماء اہل سنت ہمارا مذہبی فرقہ، یعنی کہ جماعت اہل سنت، ہم فرقہ نہیں ہے، جی جماعت ہے اور سواد اعظم ہے۔ جی جماعت اہل سنت جو اولیاء کرام کو مانتے ہیں اور اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، وہی فرقہ ہے، وہی یعنی کہ ہمارا مسلک اہل سنت ہی ہے جو کہ حق پر ہے۔ تو اس کے بعد آپ سے حضرت صاحب میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کا مستقبل آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس میں علماء اور عمراء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پاکستان بڑی قربانیوں سے بنا، خون ریزی ہوئی، معصوم جانیں، خون کی ندیاں بہہ گئیں، لیکن پاکستان کا نعرہ تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ، محدث رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام اولیاء اللہ کرام، حضرت شیر محمد شارق پوری، مشائخ اعظام، ان سب کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اب پاکستان میں علماء اور تنظیمیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میرا علماء سے شکوہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک امیر نہیں بنایا، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے ملکوں میں دیکھیں کہ جنہوں نے یہود و نصارہ سے چھٹکارا حاصل کیا اور وہ اسلامی نظام کی طرف لوگوں کو لے آئے ہیں، لیکن یہاں ملک میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، تو میں علماء کے کردار سے مطمئن نہیں ہوں۔ نہایت عاجزی سے کہتا ہوں، یہ علماء بڑی بڑی تقریریں، بڑی بڑی تنظیمیں، لیکن استغفر اللہ دکانیں سجائی ہوئی ہیں کہ ایک امیر بھی نہیں ہے۔ ایک شاہ احمد نورانی تھے جو اپنے بیان میں کہتے تھے کہ ہم ایک ٹرین پر سوار تھے، ہماری منزل شریعت مصطفیٰ تھی، اور بڑے بڑے مولوی اسلام آباد یعنی وزارتوں کے چکر میں اتر گئے، اور میرا سفر رواں دواں ہے۔ تخت سکندری کو وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں۔ اور اس لیے میں عوام پاکستان کو بھی کہوں گا، ان مولویوں کے پیچھے مت لگو جن کا ایک امیر بھی نہیں ہے۔ تنظیمیں ہوں، مولوی ہوں، مکتب فکر ہوں، لیکن بے حیائی، مہنگائی اور سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے، نظام عدل قائم کرنے کے لیے ایک امیر ہونا چاہیے، ایک اولی الامر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ معاون ہوں باقی علماء، تو اس ملک میں یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ مولوی چند وزارتیں اور کرسیاں لے کر اسمبلیوں میں یس مین بنے ہوئے ہیں تو اس انداز میں رہیں گے تو ان مولویوں سے پھر ہمارا چھٹکارا ہی ہے، ملک میں شریعت کا نظام نافذ نہیں ہو سکے گا۔ اور عمراء، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کریں، عیاشوں سے بچیں۔ اگر وہ عمراء اللہ کے دیے رزق سے وہ مساکین کو اور بیوہ عورتوں کو اور ان کو شامل نہیں کرتے اپنے رزق میں، تو پھر عمراء کی زندگی بھی کسی مقصد کی نہیں ہے، بس وہ اسا خود بوتل ہیں، بوتل دا کاک ہیں، اسا اپنا آپ ہی آپ ہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ عمراء بھی اپنا کردار ادا کریں، عیاشی سے بچیں، اور ایک اچھے شہری بن کر غریب عوام کے دوست بن کر ان کے دکھوں میں شامل ہوں اور ان کے دکھوں کے مداوع میں ان کا ساتھ دیں۔ ماشاء اللہ حضرت صاحب، بہت خوب آپ نے بتایا ہے، فرمایا ہے۔ اسی سوال کی ایک کڑی ہے حضرت صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کے جو سیاستدان منظر عام پر ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا آپ ان سیاستدانوں میں سے کسی سے متاثر ہیں؟ اس وقت میں کسی سیاستدان سے متاثر نہیں ہوں۔ گلو بٹ اینڈ کمپنی جو مدرسوں میں داخل ہو گئے اور بچوں کو قتل کر دیا، بوڑھوں کو قتل کر دیا، گوشہ درود میں بوٹوں کے ساتھ چلے گئے، اور پھر وہ گیدڑوں کی طرح غیر ملکوں میں گئے ہوئے ہیں،
اور کوئی قاتل نہ پکڑا گیا، اور گندی شکلوں والے، گندی مونچھوں والے، گندی آنکھوں والے قاتل، یہ سزا اللہ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ اور ایسے اس قسم کے لوگ، بے شرع شرابی قسم کے لوگ، آوارہ لوگ، یہ سر ننگی عورتیں اور سٹیجوں پر عورتیں خطبے دے رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، یہ ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلام کا، پاکستان کا۔ ہم ایسے لوگوں سے متاثر نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اسلامی سیاست میں میرے ہیرو حضرت ابوبکر ہیں، جو دھلی ہوئی چادروں میں دفن ہوئے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت عمر میرے ہیرو ہیں، جو 22 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں۔ ان کا دور امن کا تھا، مسلمانوں کے لیے، نان مسلم کے لیے امن تھے۔ شیر کو جرأت نہیں تھی کہ وہ بکری کو کھا سکے۔ تو اس لیے تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کیا جائے تو میں تاریخ اسلام کو مانتا ہوں، تاریخ حسین ابن علی کو مانتا ہوں۔ قرآن سچا ہے، تاریخ اسلام سچی، تاریخ حسین سچی۔ باقی جو تاریخی افسانے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو فرقہ بندی اور قتل و غارت کے سوا کچھ نہ دیا۔ اب دیکھ لو اہل بیت صحابہ رحماء بینہم ہیں، حضرت امامیہ جنتری پڑھ لو، ایک بچہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ ان کے نام ہیں۔ غاصبوں کے ناموں پر کوئی اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا، کوئی اپنی اولاد کا نام شمر یزید نہیں رکھتا۔ اس لیے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، باقی تاریخوں میں الجھا کر فرقہ بندیاں شروع کی، مسلمانوں کو قتل و غارت کے سوا ان تاریخوں کے کچھ نہ دیا۔ دی میسج میں جو کنورٹ کی گئی تاریخ اسلام وہ سچی، تاریخ حسین سچی، اور حسین کی شان میں جو بھی بکواس کرتا ہے ملعون ہے۔ اور میرا مذہب شاہ سلیمان کا، معین الدین چشتی اجمیری کا، غوث پاک کا۔ اجمیری پاک نے کیا خوب کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور جو اسلامی سیاست دان تھے، حضرت صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، حضرت ابوبکر، عمر، علی شیر خدا، جن کی شجاعت پر آج بھی نشان حیدر چمک رہا ہے، فوجی جوانوں کو ملتا ہے، وہ میرے ہیرو ہیں۔ وہ کبھی اپنی تعریف نہیں کرتے تھے، یہ تو کرسی کی طرف لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتے۔ حضرت عمر، مولا علی روتے تھے اور یہ کہتے ہیں میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، ہاں کہ مجھے کرسی دو کہیں میرا بچہ نہ مر جائے پیٹ میں۔ یہ سب تماشا ہے، اور شریعت سے جو دور لوگ ہیں سڑکوں پر مر رہے ہیں، ان کو حیا کرنا چاہیے۔ علماء کو چاہیے اپنا کردار ادا کریں، اپنا کردار بنائیں، ایک امیر بنائیں تو خدا کی قسم پاکستان میں اسلام بھی آئے گا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ یہ مولوی بھی تماش بین بنے ہوئے ہیں، کہاں ہے ان کا امیر؟ ہزاریں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ایک امیر بھی نہیں ہے۔ کیا آیت ان کے سامنے نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؟ و اولی الامر کہاں ہے اس دور میں؟ آیت تو اب بھی چمک رہی ہے، اولی الامر ضرورت ہے۔ یہ ایران اور افغانستان کو دیکھ لیں، کیا وہ جو ہے اسلام کا نام لے کر جو حکومتیں اب معرض وجود میں آئی ہیں وہ کام نہیں کر رہی؟ وہ ایک امیر کے جھنڈے تلے جمع نہیں ہے؟ تو یہاں ایک امیر نہیں ہے، اس لیے ہم پاکستان کے مولویوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جو بھی مولوی سیاست میں آتا ہے وہ دولت دھن کے چکروں میں پڑ جاتا ہے، کسی کو کیا خطاب ملا ہوا ہے، کسی کو کیا۔ خدا را ان سے بچیں، اور علماء حق وہ ہیں جو قوم کو لڑائیں نہ، ایک امیر کو اولی الامر بنائیں، اپنے مسالک پر قائم رہیں، اپنے مکتب فکر پر قائم رہیں، لیکن اولی الامر ایک ہوگا تو پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا۔ حضرت صاحب، یہ جو نظام عدل ہے اور جو افواج پاکستان اور جو دفاع پاکستان کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ پورا ملک مچھلی بازار بنا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ایک مجرم ہے قانون کی نظر میں تو قانون اس کو چپکے سے بھی اچک سکتی ہے،
کمانڈوز ہیں وہ اس کو اٹھا لیں، لیکن یہ ادارے الاؤنس کر رہے ہیں یہ مجرم ہے، تو پھر جو سادے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ یہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ ان کے ایٹمی اثاثوں کو ان سے لے لو، ان کو لڑواؤ، ان کو بھڑواؤ، ان کو قتل و غارت کرو۔ الاؤنس ہو رہے ہیں، یہ مجرم ہے۔ جب الاؤنس ہوتا ہے، میں ایک عام سا بندہ ہوں، میرے لیے الاؤنس ہو جائے یہ مجرم ہے، الاؤنس ہو جائے، میں بھی بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ یہ تو الاؤنس تو نہیں کیا جاتا، اگر کوئی مجرم ہے چپکے سے پکڑ لو۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، اس لیے اداروں کو چاہیے خدا را وہ اپنا حق کے منصب ادا کریں۔ ملک میں جہاں قانون کے شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہاں ملک میں عوام کو امن و آتشی فراہم کرنا یہ بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح جو افواج پاکستان وہ ہمارا فخر اور اعزاز ہے۔ میں تو چاہتا ہوں افواج پاکستان یہ ان لٹیروں سے سب کو چھین لیں اور افواج پاکستان ہی ملک کا نظام سنبھال لیں اور اس ملک میں شریعت کو نافذ کر دیں۔ میں پاک فوج کی خدمات اور ان کی قربانیوں سے متعارف ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ کرسی کے بھوکے، ان کو یہ سڑکوں پر اریاں بدن عورتیں پھر رہی ہیں، عورتیں تقریریں کر رہی ہیں۔ عورتیں کیسے مسلمان ہو؟ کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت دیکھو، بیویوں کا کردار دیکھو، سیرت دیکھو۔ ہمیشہ مردوں کی حکومت ہوتی ہے، مردوں کی سربراہی ہوتی ہے، یہ عورتیں بیچ میں کہاں سے آ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو حیا دے۔ اور فوج ہے، عدلیہ ہے، میں احترام کرتا ہوں، لیکن میں تو چاہتا ہوں فوج اس ملک کے نظم و نسق کو سنبھال لے اور اس ملک میں اسلام کو نافذ کر دے اور کرسی کے بھوکوں سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ ماشاء اللہ حضرت صاحب، ہم افواج پاکستان کو ہمارا سلام ہے، اور یہ فوج ہی ہے جس نے آج تک اس عوام کے لیے اپنا ہر کردار ادا کیا ہے، اور کسی بھی تکلیف اور پریشانی میں یہ فوج ہی ہے جو آگے آگے ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت صاحب، ہمارا ایک اور سوال ہے آپ سے تعلیمات سلیمان کے ناظرین کے لیے کہ عوام پاکستان اور پاکستانی شہریوں کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور نوجوان نسل کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ 100 میں سے 3% ہیں جو اچھے شہری ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اچھے انسان ہیں۔ باقی عوام پاکستان کو میں نے دیکھا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ میں جس منصب پر بیٹھا ہوں مجھے چاہیے میں اپنے پیر کے نقش قدم چلوں، شاہ سلیمان کے نقش قدم پر چلوں، اور جو بزنس مین ہے، تاجر ہے، رکشہ والا ہے، وہ بھی لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے سب کو چاہیے وہ دیانتداری سے اپنے منصب کو سنبھالیں اور اللہ تعالیٰ کی دکھی انسانیت کے ساتھ ہمدردی کریں۔ جھوٹ اور لوٹ کھسوٹ میں اکثر لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضرت صاحب جی، ہمارا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور ہمارا یہ علاقہ سرائکی بیلٹ کہلاتا ہے، تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے علاقے کے ایک مشہور و معروف بزرگ خواجہ غلام فرید صاحب کا بہت بڑا نام ہے، آپ ہمیں ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ بتائیں اور ان کے کچھ اشعار بھی ہمیں سنائیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، اور جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو میرے پاس کتابیں ہیں، تو وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی کو ملے، محمد بن قاسم 17 سال عمر تھی، اور ان سے پیارے محبوب کا جھنڈا اور علم کا رنگ دریافت کیا اور وہ اٹھایا، اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے غالباً ناصر الدین فاروقی، تو ان کو ساتھ لائے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آئے، اور ٹھٹھا میں انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی اور انہوں نے اذان دی۔ حضرت عمر کے پوتے نے، حضرت عمر عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے اذان دی،
تو ٹھٹھا میں وہ ہندو سکھ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا اے مدینے کا بزرگا آپ نے اذان دی ہے لیکن مٹی کے آفتابہ سے وضو کیا ہے تو مٹی کے آفتابہ سے بھی یہ اذان ہے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. تو وہ سجدہ ریز ہوئے. یا اللہ پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا, میں تیری توحید اور تیرے نبی کی شریعت کے لیے آیا ہوں, اور اگر تو چاہے تو اس کوزہ سے مٹی کے آفتابہ سے تو اذان دلوا سکتا ہے. تو اسی وقت اس کوزہ سے اذان شروع ہو گئی تو لا تعداد ہندو اور سکھ مسلمان ہو گئے. اور پھر وہ جو مدینہ کے قاضی تھے ان کی فیملی ٹھٹھا میں آباد ہوئی. پھر وہاں سے مراجعت کر کر مٹھن کوٹ میں آئے, اور جہاں مٹھن ہندو اور اس کی فیملی اور ان لوگوں نے کلمہ پڑھا. تو اس خانوادہ میں حضرت قاضی شریف بہت بڑے عالم رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. پھر ان کے لخت جگر حضرت قاضی عاقل محمد فاروقی, وہ بہت بڑے عالم تھے, بزرگ تھے, وہ شاہ سلیمان کے پیر بھائی تھے, قبلہ عالم کے خلیفہ تھے وہ. پھر ان کے لخت جگر قاضی احمد علی فاروقی علم کا سمندر. پھر ان کے لخت جگر خواجہ خدا بخش محبوب الہی اور حضرت خواجہ تاج پاک شیدانی شریف والے. یہ علاقہ ہے کوٹ مٹھن شریف کا. تو یہ دو بھائی ہیں. خواجہ خدا بخش محبوب الہی کے لخت جگر حضرت خواجہ فخر جہاں جو خواجہ فرید کے بڑے بھائی بھی ہیں, مرشد بھی ہیں, اور وہ بہت بڑے عالم تھے. اور ان کا ادک دیوان اوہدی فارسی میں ہے جس کو علماء سمجھتے ہیں, اور جن کے اشعار یہ ہیں نعتیہ اے مہے خوش لکھا السلام علیک آفتاب ہدا السلام علیک. وہ اپنا تخلص اوہدی رکھتے تھے, احد والا. دیدہ اوہدی یا رسول اللہ با خاک درت گویا دے توتیا السلام علیک. جو اوہدی ہے فخر, مدینے کی مٹی اس کی آنکھوں کا سرما ہے. پھر ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے زیادہ تر سرائکی میں شاعری کی لوگ سمجھ سکیں. اور ان کے فخر پیا تو بل بل جاواں جس دے نال میں لدھیاں لاواں اس دی ہو کے کیوں غم کھاواں سب کچھ یار سجایا ہے. فخر جہان قبول کی تو سے واقف رمز رموز تھی ہو سے. اور فخر جہاں نے معراج النبی پر بھی ایک بہت علمی کلام انہوں نے شعر لکھا ہے جس پر حضور فیض محمد شاہ جمالی اور بڑے بڑے علماء وجد میں آ جاتے تھے. اور حضرت فیض محمد شاہ جمالی سندیلہ شریف والے جب یہ ان کا شعر سنتے تو کئی دفعہ وہ وجد میں قوالی میں وہ ہوا میں معلق ہوئے, اور اس وقت کے لوگوں نے زیارت کی. یہ خواجہ فرید کے بڑے بھائی فخر جہاں کا دیوان اوہدی میں یہ شعر چمک رہا ہے, یہ ربائی. یا رسول اللہ پوشیدہ رخ چوں آمدی شور قیامت شدیاں بے پردہ گر آئی بروں سو زد ہما کون و مکان. اے محبوب آپ میم کا گھونگھٹ اوڑھ کر آئے تو لاکھوں تڑپ گئے, جیسے بے پردہ آپ معراج پر گئے تو اسی رات آ جاتے تو آپ کا دیدار کون برداشت کرتا. سو زد ہما کون و مکان زمین و آسمان راکھ ہو جاتے. میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں. میرے آقا نے کیا خوب فرمایا, من رانی فقط رال حق, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کا دیدار کیا. تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے عوام کو آسانی فراہم کرنے کے لیے سرائکی میں شاعری کی. آپ پہنچم جیندے مکے اونشار مبارک بکے بھامے لگ دے دھکے دھکے اکھ ول ول یار دو تکے دل سوزوں بوجھ بوجھ پکے رومان صغیر کبیرن آ ماروں چون چون پھکے آ پہنچم جیندے مکے اون شار مبارک بکے ون ڈٹھم مدینہ عالی جت کون مکان دا والی اے دھرتی عیبوں خالی پیا نور رسالت چھکے یا ریت سیکھی ہے قیموں کنوں ڈھولا لوک چھپ باندھی میں وہ کنوں اور عشق نبی میں اظہار کیا ہیں بن یار فرید نہ جیواں میں کیوں اے جی اوکھی تھیواں میں لو ظاہر پیالہ پیواں میں چھوٹ پوساں سولیں سیں وہ کنوں.
ہے یار برو چل ہک دل ترس نہ کیتا کر کے سخت نیمانی اپنے نال نہ نیتا۔ ایک ہوتا ہے پہاڑ پر چلنا، ایک ہے دیوانگی میں کانٹے کا پتھروں کی پرواہ نہیں، وہ پھر ہوتا ہے ایسے پہاڑوں کو رودنا۔ تو عشق نبی اور عشق اللہ میں خواجہ فرید نے کیا لکھا، روح فرید لتاڑا، یعنی مجھے اب ہوش نہیں رہا عشق میں پہاڑ پر چل رہا ہوں یا کانٹوں کو پتھروں کو روند رہا ہوں۔ روح فرید لتاڑا شالا کھامم چیتا، کہ اس عشق میں بے سود چلا جاؤں کہ کوئی مجھے شیر اور چیتا کھا جائے، میری منزل خدا ہے یا مصطفیٰ ہے۔ خاموش فرید اسرار کنوں، چپ بےہودہ گفتار کنوں، پر غافل نہ تھی یار کنوں، ایو لا رہبی فرمان آیا۔ عشقو مول فرید نہ پھرساں، روز نمی ہم چسب میاں جی، الف ہی کو ہم بس پہ میاں جی، الف کی دم دل کھس پہ میاں جی۔ اور ایک کافی میں فرمایا خالص توحید بیان کرتے ہوئے، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے، دل مل گھی توحید وے ہر وقت یار تے دید وے، نی رات ساڈی عید وے ہر وقت یار تے دید وے، ہر لحظہ شوق شدید وے ہر آن ذوق جدید وے، امارا نفس انید وے کر سلو تھیو مرید وے، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے۔ عطا اللہ شاہ بخاری علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب انہوں نے پیر فرید کے یہ اشعار سنے اور آخر میں خواجہ فرید کا مقطع سن کر عطا اللہ شاہ بخاری رو پڑے۔ کیا کہتے ہیں خواجہ صاحب، ٹھاندی نہیں تشدید وے کاوڑ اتے تحدید وے، ایو ادنا عبد فرید وے، اللہ ازلو ہے دید خرید وے۔ پھر عطا الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے۔ تو اس پر عطا اللہ شاہ بخاری رو پڑے اور ان کا دیوان موجود ہے۔ انہوں نے پھر خواجہ فرید فاروقی کو خراج تحسین پیش کیا۔ شعلہ عشق است خواجہ فرید، جرہ عشق چونا چشید، اوچے دانی کے چیست خواجہ فرید۔ جس نے ایک گھونٹ بھی عشق کا نہ چکھا اسے کیا پتہ خواجہ فرید کون ہے۔ سرمہ چشم شد بخاری را خاک پائے غلام خواجہ فرید۔ اور خواجہ فرید کہتے ہیں کہ ایک مرد ڈتی کن سو ہے بس او ہے۔ یہ مرشد توحید کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح پشتوں میں رحمان بابا، پنجابی میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بلوچی ولی بزرگ حضرت میجی مستانہ رحمۃ اللہ علیہ اور بلوچی ان کی شاعری، اور سندھ میں سچل سرمست پیر عبداللطیف بھٹائی، یہ ایک ہی چمن کے پھول ہیں۔ اور رحمان بابا ہوں اور یہ جتنے بھی عارفانہ کلام لکھنے والے ہیں، سندھی، بلوچی، پشتون، سرائکی، پنجابی، یہ محترم بزرگ ہیں۔ انہوں نے انسانیت اور محبت کا میسج دیا اور لوگوں کو لڑنے بھیڑنے خون ریزی سے روکا اور محبت کا پیغام دیا۔ اور خواجہ فرید جو ہیں اس شہر کے کوٹ مٹھن کے پھول ہیں، لاکھوں لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، میں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب، آپ نے ہمارا ایمان تازہ کیا، اور سرائکی ویسے بھی بہت میٹھی زبان ہے، اور اس کے اشعار سنا کر جو ہے نا ہماری روح کو آپ نے جو ہے نا وہ فرت بخشی ہے۔ تو ایک اور سوال حضرت صاحب آپ سے اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ کھیلوں کے بارے میں آپ کا کیا کنسیپٹ ہے، اور وہاں جو مرد و زن کی شرکت ہوتی ہے اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، النظر و مصحف، آنکھ کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اور پھر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، خیر میں نے خوش طبعی میں کہہ دیا، تو وہ ایزی لوڈ والے کو کہہ رہا تھا جائز کا لوڈ ڈال دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جائز کا لوڈ ڈلوا لو بیٹے، اس میں جائز ہی دیکھنا۔ تو اس لیے اچھی تفریح وہ بھی لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اچھی تفریح، اچھے کھیل، کرکٹ وغیرہ، ان کو جوان تو شرکت کریں،
بیویاں بچیاں گھر میں بیٹھ کر اگر انجوائے کرنا چاہتی ہیں دیکھ لیں، لیکن وہاں مرد و زن کا اختلاط اور جس عورتوں کے پوز نظر آتے ہیں، منہ پر پتہ نہیں کیا کیا مکالے ملے ہوئے ہیں، یہ غیر شرعی اقدام ہے۔ اس سے کھیل کے ساتھ ساتھ لعب و لعب اور بے حیائی کو بھی فروغ ملتا ہے۔ یہ کرکٹ وغیرہ گھر میں بیٹھ کر چلو دیکھ لیں ٹی وی کی سکرین پر، عورتوں کا اختلاط درست نہیں ہے۔ حضرت صاحب جی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، یہ بیان فرما دیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھے لوگ، عورتیں، بچے، ان پر آپ نے رحم دلی اور رحم کا معاملہ ان سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے عورتوں سے رحم دلی سے پیش آیا جائے اور ان کے جائز حقوق جو ہیں، جیسے مثلاً تعلیمی ادارے میں وہ بیویاں جاب کرتی ہیں اور وہ تعلیم دیتی ہیں بچوں کو، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح میڈیکل میں گینی ہو اور اس میں جو ڈاکٹر ہیں عورتیں، وہ بچہ زچہ میں اور وہ دکھی انسانیت میں خواتین کی کیئر کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن پھر عورتوں کی ایسی آزادی جس میں یہ ایئر ہوسٹس ہو گئیں یا بس ہوسٹس، اخبار میں ایسی خبریں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ 18 سال کی بچی بس ہوسٹس، اس کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، وہ ڈرائیور یا کنڈکٹر، اس قسم کی لعنت بھری خبریں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بسوں میں یا ایسے اداروں میں جہاں عورتوں کی عزت محفوظ نہ رہے، یہ عورت کی عزت ہے، تو ان اداروں سے عورتوں کو، بچوں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا پر ایک شخص نے سوال کیا کہ مرد کی غیرت کیا ہے؟ آپ مولا علی شیر خدا نے فرمایا، دیکھو سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، تو مولا علی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، مرد کی غیرت اس وقت دیکھو کہ جب اس کی اونٹنی پر عورت سوار ہو۔ اگر عورت حجاب میں ہے تو سمجھ لو کہ یہ مرد غیرت مند ہے۔ اگر اس کی ناکا اونٹنی گھوڑی پر اگر سوار ایسی عورت ہے جس کا سر ننگا ہے، اریاں لباس ہے، تو سمجھ لو یہ مرد نہیں ہے، بغیرت ہے۔ اب حال ہی میں نے ایک کلپ دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں مولوی ہے کون ہے، وہ کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، جو قرآن میں آیا ہے کہ مردوں کا قوام ہے عورتوں پر، اس کا مقصد ہے کہ مرد جو ہے وہ ستون ہے۔ ستون کو تو عماد کہا جاتا ہے، قوام تو نہیں کہا جاتا۔ کیوں قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اب دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ دین کا ستون ہے نماز۔ لیکن اس میں عماد کا لفظ تو نہیں ہے، اس میں یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر برتری رکھتے ہیں، اور عورتیں ان کی شریکہ حیات ہیں، ان سے مشورہ کریں، ان کے جذبات احساسات کا خیال کریں، ان کے خورد و نوش کا خیال کریں۔ اور عورت اگر کسی سکول میں جاب کرتی ہے، یا بعض مسکینہ عورتیں ہیں وہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، 2-3 چل کر جاتے ہیں، تو ایسے معاملات میں کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چادر اوڑھ کر، میں نے دیکھا ہے کہ وہ خرید و فروخت کر رہی ہیں، دکانیں سجائی ہوئی ہیں، اور بعض عورتوں کو میں نے حجاب میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حد تک تو درست ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے سر ننگی عورت ہے۔ اس بے شرم ملعونہ کو چاہیے کہ اگر وہ یہودن ہے، سر ننگی ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ جانے تو مرحومہ لیڈی ڈیانا بیچاری جانے، وہ جانے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں
تو اے اللہ میرا خاتمہ ایسا ہو میں بی بی فاطمہ تو زہرا کی کچہری میں پہنچ جاؤں، تو پھر اسے چاہیے وہ اپنے لباس اور ننگے سر کو بھی ڈھانپے۔ یہ آنے والے دور میں جو بے حیائی بڑھ رہی ہے وہ رسول اللہ نے نشانیاں دے دی ہیں، تو اس بے حیائی میں رول ادا کرنے والے اس قسم کے گندے لوگ، گندی عورتیں جو سر کھلا ہوا ہے، ہمارے حقوق ہیں کہ ٹھیک ہیں ان کو جائز حقوق کو ماننا چاہیے، لیکن پردہ، حجاب، اپنے مرد کی عزت، اس سے اجازت لینا، اور مردوں کو بھی چاہیے وہ عورتوں کو بھیڑ بکری نہ سمجھیں، ان پر ظلم نہ کریں، ان کے ساتھ محبت، ان کی جائز خواہشات کو پورا کریں، ان کو خوش رکھیں۔ اور یہ جو ہے وہ ساس اور بہو، یہ کیٹ اور یہ چوہا، یہ چوہا اور بلی کا بیر، یہ تو کتابوں میں کئی گھروں کو اجاڑ گیا، تو ان کو بھی نظر ثانی کرنا چاہیے۔ محبت و آتشی سے رہیں، گھروں کو آباد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ عورتوں کو حیا دے، اور نبی پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان۔ یہ عورتوں کے حقوق نہیں ہے کہ وہ سر ننگی پھریں، اور ایسے جیسے میں نے ہوسٹس بس کا ذکر کیا ہے، 18 سال کی بچی جسے تار تار کر دیا گیا، اس کے بغیرت والد کو بھی سوچنا چاہیے، ڈوب مر، تو نے 18 سال کی بچی کو بس ہوسٹس بنا دیا، کیا حال ہوا اس کا۔ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہیں، نہیں بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، وہ حجاب میں بھی رہیں، ان کا خیال بھی کیا جائے۔ اور حضرت علی نے خوب فرمایا مرد کی اگر غیرت دیکھنی ہو، اس کی سواری پر اگر اریاں بدن عورت سر ننگے ہے تو وہ مرد بے غیرت ہے، وہ بے حیا ہے۔ اگر اس کی سواری کے پیچھے با پرد با حیا عورت ہے تو سبحان اللہ، اے حوا کی بیٹی تیرا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت حسن بصری سہیں نے اپنی مریدنی حضرت رابعہ بصریہ پر سوال کیا کہ اے رابعہ تو ولیت اللہ ہے، تو عفت و حیا کی پیکر ہے، اور تیری نظریں جھکی ہوئی ہیں، تیرے سر پر چادر ہے، لیکن اے رابعہ کوئی عورت آج تک نبی تو نہیں بن سکی۔ آپ نے فرمایا بی بی رابعہ نے ولیت اللہ تو ہیں عورتیں، اولیاء اللہ میں تو عورتیں شامل ہیں، انہوں نے کہا، لیکن عورت نبی نہیں بن سکی۔ تو حضرت رابعہ نے مسکرا کر جواب دیا اے میرے مرشد حسن بصری سن لو، اگر عورت نبی نہیں ہے، نبیوں کی ماں تو ہے حوا، نبیوں کو جنت تو ہے، تو اس لیے عورت کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو اس کا جائز ان کے حقوق ہیں وہ شریعت کے پردے میں اور محبت اور آتشی میں، اگر خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خاد رسید۔ میرے مرشد شاہ سلیمان، آج بھی توسہ شریف میں کافی پردہ ہے، حیا ہے، اور توسہ شریف کے مرد عورتیں بڑی بڑے عہدوں پر، اسی طرح ڈی جی خان میں پردہ ہے، مرد عورتیں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن پردہ حیا نظر آتا ہے۔ دبئی بے حیائی، غلاظت، اسلامی ملک ہے، کیا حشر ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے مرشد شاہ سلیمان نے فرمایا خلاف پیمبر کسیرا گزید کہ ہرگز با منزل نہ خواہد رسید، محال است سادی کے راہ صفا تمام رفت جز در پے مصطفیٰ۔ اتباع شریعت میں رہتے ہوئے عورتوں اور مردوں کو اللہ نے حقوق دیے ہیں، ان کے حقوق کوئی غصب نہیں کر سکتا، لیکن بے حیائی کو فروغ دینا، اگر عورت کہے یہ میرا حق ہے، کوئی حق نہیں ہے، اسے صرف بے حیائی کا نام دیا جائے گا۔ حضرت صاحب یہ جو ماہر عملیات ہیں اور اپنے عملیات کی تشہیر کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بتائیں، اور خاص طور پر حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ ان عاملوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے مرشد شاہ سلیمان نافع السالکین میں فرماتے ہیں اکثر یہ جو عام عملیات کرنے والے بھوپے بنے ہوئے ہیں، حضور پیر پٹھان نے فرمایا اکثر غیر شرعی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم جنوں کو تابع کرتے ہیں۔ پیر پٹھان نے فرمایا ہم تو اللہ کے تابع کے ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں،
اور اسی طرح اب بھی جو عملیات کرنے والے، اپنا میسج دینے والے، انشاءاللہ شرطیہ کام ہوگا، فون کے نمبر دینے والے، اکثرا یہ لعنت اللہ علی الکاذبین لوگ ہیں، ان سے بچو۔ اسلام میں اتباع شریعت اور دعا کا جواز ہے، اس لیے اولیاء اللہ جو متبع شریعت ہیں ان کے پاس جاؤ، ان سے شرعی مسئلے بھی پوچھو، روحانیت بھی پوچھو، ان سے بیعت بھی ہو جاؤ اور ان سے دعائیں بھی کروا لو۔ لیکن یہ شعبدہ بازی ہے، تجھے جن ہے۔ بعض مولویوں نے مساجد میں بیٹھ کر عورتوں کی قمیضیں لے کر وہ چیک کر رہے ہیں، یہ قمیض چیک کی ہے عورت کی، اسے جن ہے، یہ قمیض چیک کیا ہے، اسے جادو ہے۔ اور بدبخت عاملو، رسول اللہ نے بھی کسی غیر عورت کی قمیض کو پکڑا ہے۔ یہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہے، ان سے بچو۔ میں عملیات کے والوں میں جو جھوٹ بولتے ہیں، اکثر شاہ سلیمان نے فرمایا ان کا خاتمہ بھی خراب ہوتا ہے، خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوتا۔ میں علماء حق، اہل سنت اور اولیاء اللہ کا قائل ہوں، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عملیات کی دکانیں سجانا، بزنس بنانا، سر عام میں دیکھتے ہو کتنی بے حیائی میں پکڑے جاتے ہیں، سادہ لوگ لوٹے جاتے ہیں، عورتیں چلی جاتی ہیں جن کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں۔ تو ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور متبع شریعت بزرگوں سے تعلق رکھنا چاہیے، ان سے بیعت ہونا چاہیے، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں دعا کے قائل ہیں۔ یہ جھوٹ کسوٹ، یہ اتباع شریعت اور اسلام کے منافی چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب جی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا، کیونکہ آج کل ہمارا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں کہ یہ عملیات کر لیے، یہ تعویذ پہن لیا یا یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ تو اس سلسلے میں حضرت صاحب نے جو بیان کیا، اس کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے اپنی وابستگی قائم رکھیں، اور اولیاء اللہ ہی ہیں جو ہمیں اللہ سے ملا سکتے ہیں۔ ہمارا تعلق سلسلہ سلیمانیہ چشتیہ سے ہے، لیکن ہم تمام سلاسل کا ادب کرتے ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، تمام سلاسل کے بزرگ اور تمام سلاسل کے اولیاء کرام ہماری سر آنکھوں پر ہیں، اور ہم ان کے غلام ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ تو ناظرین، ہماری اس انٹرویو کا، ہماری اس نشست کا اب اختتام ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں انہی اولیاء کرام کا تعزیز تا عمر غلام رکھے، اور ہمیں تمام جتنے بھی یہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں ان سے بچائے، اور تمام ان فرقوں سے، تمام ان لوگوں سے بچائے جو ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اولیاء کرام سے دور کر رہے ہیں۔